السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا ویڈیو ہے کہ اس پہ کہ بہت سارے مسلمان بھائی لوگ نہیں جانتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے اگر ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے سنت طریقہ کیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آخری تک بنے رہیے اور شروع سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، لاسٹ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، تب اچھے سمجھ میں آئیں گے کہ جب امام صاحب کے پیچھے اگر ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو بات میں یہ رکھنا ہے کہ نیت دل کی ہوتی ہے۔ اگر دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ ہاں ہم یہ ظہر یا عصر یا مغرب یا کس وقت کی نماز آپ پڑھ رہے اس وقت کی دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں جب امام صاحب کے ساتھ اگر فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو ایک کام سب سے پہلے یہ ہے کہ جب امام صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر امام صاحب کے ساتھ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو جب امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے اور نیت باندھیں گے تو ہم بھی ساتھ اللہ اکبر بول کر اس کے بعد میں نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھیں گے، پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں اگر یہ بھی بات یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ امام صاحب اگر پہلے سے ہی، جیسے اگر ہم لوگ بعد میں آتے جماعت کھڑی ہوتی ہے، ہم لوگ بعد میں آتے پیچھے سے، تو امام صاحب اگر قرآن کی اگر زور سے تلاوت کر رہے ہیں تو ہم لوگ کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم لوگ ثنا اس وقت نہیں پڑھیں گے، ہم لوگ سیدھے آئیں گے، اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے اور ثنا ہم لوگ نہیں پڑھیں گے۔ اگر امام صاحب کے ساتھ تھے، جماعت کھڑی ہوئی ہے تو ہم لوگ ساتھ جب اللہ اکبر بول کے نیت باندھیں گے نا تب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد میں خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اگر مغرب کی 3 رکعت نماز ہو رہی ہے مغرب کی، تو اس میں امام صاحب 2 رکعت تلاوت زور سے کریں گے، یعنی الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں کوئی سورت ملائیں گے تیز آواز سے۔ تو ہم لوگ کو صرف ایک دم خاموشی سے آرام سے سننا ہے، کچھ بولنا نہیں، کچھ پڑھنا نہیں، ایک دم خاموشی سے آرام سے سننا ہے۔ اور یہ بات رہا کہ تیسری رکعت میں جب امام صاحب آہستہ تلاوت کریں گے، ہم لوگ کو معلوم نہیں پڑے گا، تو اس تیسری رکعت میں بھی ہم لوگ کو خاموش رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ جب پہلی رکعت میں جب نیت باندھ لیے، امام صاحب اگر قرآن شریف کی تلاوت کرنا چالو کر دیے مغرب کی نماز میں، تو ہم لوگ خاموشی سے سنیں۔ جب امام صاحب رکوع میں جائے تو ہم لوگ بھی مقتدی بھی رکوع میں جائے، اس کے بعد رکوع میں جانے کی تسبیح ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھے یا 5 مرتبہ پڑھے یا 7 مرتبہ پڑھے، آپ کو جتنی موقع ملے، جتنی ٹائم ملے اتنے دیر میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں جب امام صاحب سمع اللہ لمن حمد بول کے جب کھڑے ہوں گے رکوع سے، تو وہاں پہ مقتدی کو سمع اللہ لمن حمد نہیں کہنا ہے، وہاں پہ مقتدی کو کہنا ہے ربنا لک الحمد، یا یہ بھی کہہ سکتے ربنا ولک الحمد، یا یہ بھی کہہ سکتے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس بات کو یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ اس کے بعد میں پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد جب یہ ربنا لک الحمد پڑھ لیں گے تو جب امام صاحب اللہ اکبر بول کے سجدے میں جائیں گے تو ہم بھی امام صاحب کے بعد میں اللہ اکبر بول کے سجدے میں جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب بھی سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیحات یہ ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ ہو، 7 مرتبہ ہو، آپ کو جتنی وقت ملے، جتنی ٹائم امام صاحب دے آپ کو اتنی مرتبہ پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد میں پھر 2 سجدے کرنے کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہوئے جب کھڑے ہوں گے سجدے سے تو آپ کو بھی اللہ اکبر بول کر کھڑے ہونا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی جب قرآن کی تلاوت ہو جائیں گے، یہ بات مغرب کی نماز کی بات کر رہے ہیں یا عشاء کی۔ اس کے بعد جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ایک ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جب سمع اللہ لمن حمد امام صاحب کہیں گے تو وہاں پہ مقتدی کو کہنا ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد۔
اس کے بعد پھر سجدے میں جائے، سجدے کرے، سجدے کی تسبیحات پڑھے، اس کے بعد جب دوسری رکعت میں بیٹھے تو تحیات پڑھنا ہے، امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اور جب تحیات میں بیٹھیں گے نا تو یہ غلطی یہاں پہ ہوتی ہے، بہت سارے مقتدی سے بھی غلطی ہوتی ہے کہ جب یہاں سے پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب یہاں پہ اشہد اللہ کرتے ہیں نا تو یہاں پہ شہادت والی انگلی کو نہ اٹھانے میں لیٹ یا جلدی کرتے ہیں، تو یہاں پہ دھیان رکھے۔ اکثر بہت سارے مقتدی سے، بہت سارے مسلمان سے یہاں پہ غلطی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کرنا کیا ہے، جب کہیں نا اشہد اللہ پہ اٹھا دیجئے گا اور الا اللہ پہ گرا دیجئے گا، اشہد اللہ الہ پہ گرا دینا، الہ پہ گرا دینا۔ اس کے بعد میں تحیات مکمل کر کے اس کے بعد میں پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد میں یہ دھیان رکھے کہ اگر امام صاحب اگر جلدی کھڑے ہو گئے، اگر ہم تحیات مکمل نہیں کیے ہیں تو ہمیں تحیات مکمل کر سکتے ہیں، ہم کو کرنا ہے، اس کے بعد ہم کھڑے ہو۔ اگر یہ لگے کہ ہاں اگر ہم اپنی تحیات مکمل کریں گے جب تک امام صاحب پھر رکوع میں چلے جائیں گے تو تحیات کو چھوڑ دے وہاں پہ۔ اگر ایسا نہ لگے کہ ہاں ایسا لگے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کر ہی پھر کھڑے ہو۔ تو امید ہے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تمام مسلمان بھائیوں کے پاس، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور آپ لوگ اپنا دلار اور پیار بنائے رکھیں اور ہمیں آپ لوگ سپورٹ کیجئے۔ ملیں گے کل اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، نماز سے تعلق سوالات آپ لوگ کے بیچ ویڈیو بنا کر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔